السلام علیکم ویورس، آج میں ایک بالکل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں روشن ہربلز کی طرف سے۔ میں نے اپنی جو میری انٹروڈکشن کی ویڈیو تھی اس میں نے کہا تھا کہ یہ میرے پروگرام جو ہیں زیادہ فوڈ کے بارے میں ہوں گے، اور جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہم جو مرچ مسالے وغیرہ یا جو بھی فوڈ کے ریلیٹیو چیزیں ان کے بارے میں ہوں گی۔ تو آج میں آپ کو مسالوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ گرم مسالہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ گرم مسالہ کیسے بناتے ہیں، اس کی فارمیشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ کتنی جو کوانٹٹی ہے اس میں ہونی چاہیے ایک مطلب پورے گرم مسالے میں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے خاص طور پہ لیڈیز کے لیے، میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور سب کے لیے، مطلب جو بھی خواتین ان کے لیے ویڈیو ہے۔ تو چلیں میں آپ کو ان کا ریشو بتا دیتی ہوں۔ ہاں، اس میں نے صرف 2 چیزیں جو ہیں وہ صاف نہیں تھی، تو میں نے ذرا وہ دھوئی تھی، تو وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کی۔ وہ نہ بھی ڈالے تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو اس میں نے 1 پاؤ کے قریب یہ دھنیا لیا، سوکھا دھنیا، کوریانڈر، اس کو انگلش میں کوریانڈر کہتے ہیں۔ سوکھا دھنیا 1 پاؤ، یہ اس کی ریشو یاد رکھیں آپ۔ پھر اس کے ساتھ میں ہے یہ ثابت زیرہ ہے، کیومن اس کو کہتے ہیں، کیومن۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کالی مرچ، بلیک پیپر، یہ میں نے آدھی چٹانک لی ہے، یعنی کم از کم یہ 30 گرام ہے۔ 30 گرام یہ ہے، یہ 250 گرام ہے، اور یہ بھی 250 گرام ہے۔ تو یہ ہیں ان کے ساتھ جائفل پڑے ہوئے ہیں، یہ جائفل یہ 10 گرام ہے، یہ کیونکہ ان کا بڑا تیز ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے یہ کم ڈالتے ہیں۔ یہ 10 گرام میں نے جائفل لیے ہیں، ان کو نٹ میگ کہتے ہیں۔ یہ دار چینی ہے، یہ بڑی الائچی ہے، اور یہ لونگ ہے، اور یہ جوتری ہے۔ تو اب میں انگلش میں دوبارہ ان کے نام ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ کوریانڈر یعنی دھنیا، کیومن یعنی زیرہ، اور بلیک پیپر کالی مرچ، نٹ میگ جائفل، اور بلیک کارڈمم بڑی الائچی، کلووز، لونگ، اور میس یعنی جوتری، دار چینی۔ اب میں آئندہ ویڈیوز میں ان کے جو افادیت ہے اکیلے مسالے کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو 2 کر کے ساری مطلب تفصیل بتاؤں گی، لیکن آج میں نے صرف ان کی فارمیشن بتائی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 10 گرام بادیان کے پھول بھی اس میں ڈال سکتی ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہی مسالہ بہت ہے۔ آپ اس کو گرائنڈ کریں اور محفوظ کر لیں، اور میرا خیال ہے ایک جو چھوٹی فیملی اس کے لیے تو یہ 1 ماہ چل جائے گا۔ تو اب میری بہنوں نے اس کی جو کوانٹٹی وہ اچھی طرح نوٹ کر لی ہوگی، تو آپ بنائیں اور اپنے کھانے کو خوشبودار اور مزیدار بنائیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب پسا ہوا مسالہ ہوتا ہے گرم مسالہ، وہ جب کھانا بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہے یعنی پک جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا اس میں بھی پانی ہو، مطلب یہ آپ نے 5 منٹ اوپر دم پہ لگانا، تو اس وقت ڈالیں تو زیادہ خوشبو آتی ہے۔ تھوڑا سا پہلے بھی ڈال سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جب کھانا پکنے کے قریب ہو تو اس وقت اوپر ڈالیں، تو اس کا جو اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو آپ یہ مکس کر کے، یہ میں نے بعض لوگ جو ہے نا صرف زیرہ اور یہ گرم مسالہ پیس لیتے ہیں، لیکن وہ بہت تیز بنتا ہے، وہ اس کا وہ اس کی گرم بہت ہو جاتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس میں دھنیا بھی ایڈ کرتی ہوں زیرے کے ایکول۔ تو علیحدہ سے بھی آپ دھنیا پاؤڈر پیس کے رکھ سکتی ہیں، اور ساتھ میں ایک دفعہ آپ اگر مکس کر کے پیس لیں تو آپ کو یہ کافی ساری ٹائم کی آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، اور بار بار مختلف ڈبوں میں ڈالنے سے بھی آپ بچ جائیں کہ ادھر سے یہ ڈالیں ادھر سے وہ ڈالیں۔ تو امید ہے میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھیں گی اور اپنے کچن میں اپنے لیے آسانی پیدا کریں گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بازار سے آپ ڈبوں کے مسالے خریدتی ہیں ان سے بچ جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اس میں وہ چیزیں نہیں ڈالی ہوتی جو بتایا ہوتا ہے۔ یہ اپنی آپ پسند سے اپنے سامنے ہر چیز ڈالیں گی تو یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ مسالے جو ہوتے ہیں ایکچولی یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی افادیت بہت ہوتی ہے باڈی میں، تو یہ ضرور کھانے چاہیے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ایک ان کی خاص کوانٹٹی ہوتی ہے کہ مثلا 2 کلو اگر آپ کی سبزی بنی ہے پیاز وغیرہ سارا کچھ ڈال کے، تو
تو اس میں ہاف چمچ جو ہے نا میڈیم سائز کا وہ ڈالیں مسالے کا، زیادہ نہیں ڈالتے، اس سے پھر جلن وغیرہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اتنا زیادہ تیز مسالہ بچوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور اس سے پھر جو بلغمی سبزیاں ہوتی جن سے بلغم بنتی ہے یا بادی ہوتی نا، تو وہ پھر وہ معدل ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو علیحدہ علیحدہ مسالوں کے بارے میں، ان کی افادیت اور ان کا کیسے کھانا چاہیے اور کس کو کھانا چاہیے اور کس کو نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور آپ اپنے استعمال میں یہ لائیں گی ترکیب۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ روشن ہربلز کی طرف سے اللہ حافظ۔